السلام علیکم دوستوں، نیوز ون پلس میں خوش آمدید۔ ناظرین، کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ پاکستانی نوجوان جس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، جس کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، انتہائی اس کے اوپر ظلم و ستم کا ایک ایسا پہاڑ توڑا جا رہا ہے کہ جس کو شاید ہم زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور یقین جانے کہ میں نے بھی اس ویڈیو کو تھوڑی دیر پلے کیا اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا اس کے ساتھ جو اس کی حالت کی جا رہی تھی، یہ جسٹ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، پروف آپ کے سامنے لانے کے لیے اور ایک ایک چیز بتانے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا۔ اب ناظرین، اس لڑکے کا تعلق پاکستان میں کس شہر سے ہے، کس ضلع سے ہے، اور اب وہ لڑکا کہاں ہے اور اس کو مارا کیوں گیا، اب تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں، مصدقہ اطلاعات، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، وہ شخص، وہ لڑکا جس کا نام ہے صلاح الدین، اس کا تعلق جہلم شہر سے بتایا جا رہا ہے اور تحصیل پنڈ دادن خان سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کو ساؤتھ افریقہ کے اندر تقریباً 3 سے 4 سال ہوئے کام کرتے ہوئے، اور اس کے کام کے دوران کون سا کام کرتا تھا، کیا معاملات تھے اس کے، وہ ظاہر ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ مزدوری کرتا تھا۔ اس کو مارا پیٹا کیوں گیا؟ ویڈیو میں بظاہر دیکھا جا رہا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو ساؤتھ افریقن ہیں، ان میں سے ظاہر ہے ہر جگہ پہ برے لوگ موجود ہوتے ہیں جہاں اچھے ہیں، تو کچھ ایسے اوباش لوگ ہیں کہ جو اسے مار رہے ہیں اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ جسٹ 1 منٹ برادر، جسٹ 1 منٹ، مطلب وہ بار بار انگلش کے اندر جو ان کی کنورزیشن ہوتی ہے، اور اس کے منہ کے اندر روئی کیا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ایسی گھسیڑ کر اس کو پیچھے سے مکے مارے جا رہے ہیں، گوسے مارے جا رہے ہیں، مطلب اس کی حالت اتنی بری کی جا رہی ہے کہ شاید اس کا کوئی جگرا اتنا تھا، اتنا دم تھا کہ وہ برداشت کر گیا ایسی باتوں کو، ادروائز مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز ٹھونسی گئی تھی جس کے بعد اس کو مکے مارے جا رہے ہیں، گوسے مارے جا رہے ہیں، مطلب انتہائی، مطلب وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا یار، مطلب ایک عام بندہ جو کہہ لیں کمزور دل والا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس کی جو شلوار ہے وہ بھی اتاری گئی، مطلب انتہائی گھٹیا ترین وہ ایک ایسی حرکت کہ جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا، ظاہر ہے جہاں پہ اخلاقیات نہ ہوں، جہاں پہ تمیز نہ ہو، جہاں پہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا حسن ہوتا ہے یا پیار محبت ہوتی ہے، جن لوگوں کو اس کی الف بے کا بھی نہ پتہ ہو، وہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ لڑکا ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے، جسٹ 1 منٹ برادر، جسٹ 1 منٹ برادر، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے نکالتے ہیں وہ روئی یا وہ جو بھی گند اس کے منہ کے اندر گندگی گسیڑی ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد نکالتے ہیں، پھر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شلوار کو بھی اتارتے ہیں، پھر ان کے پاس کچھ اوزار بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، آپ چیزوں کو دیکھ چکے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اب جو اطلاعات ہیں جو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں کو پھر یہ کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اب جو چیز جاننا ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساری جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ وہ لڑکا واپس اپنے گھر آ چکا ہے، اور یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے، یہ ویڈیو کچھ ٹائم پہلے کی ہے، لیکن وائرل اب ہو رہی ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی ہوا، اس کے اندر جو چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں اور جو سنائی دے رہی ہیں وہ پیسوں کی ہیں، کہ پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں، اس کا ایک دوست ہے جس نے ریٹن فارم میں ایک تحریر ہمیں دی ہے، اس کے مطابق اس سے 70 سے 80 لاکھ روپیہ اس سے انہوں نے وصول کیا ہے اس پورے معاملے کے بعد، اور پھر اس کو ادھر سے بازیاب کروایا گیا ہے، چھڑایا گیا ہے، تو اب وہ اپنے گھر میں ہے، اب وہ ٹھیک ہے، صحت یاب ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر نا بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، تاکہ ایسا کوئی بھی، اب یہاں پہ نا کچھ ایسے کنسرن ہیں جو کہ بڑے ضروری ہیں، جہاں پہ حکومت وقت کو ایک میسج دینا مقصود ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے اس لیے بول رہے ہیں کہ حکومت وقت کو ایک ایسا میسج دیں کہ جب آپ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر اپنے معمولات کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو حکومت آپ کا سہارا بنے، حکومت آپ کو ایک حکومت کی طرف سے پش اپ ہونا چاہیے، تو وہ ایک طاقت ہوتی ہے، ریاست ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو اس میں میں بھی مطالبہ کروں گا، اور اس کے جو دوست احباب گھر والے ہیں وہ بھی بظاہر یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، اور چاہے نوٹس ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم کوئی اور کسی کا بچہ، کسی ماں کا لال جو ہے وہ اس طریقے سے اس طرح کا ظلم و ستم برداشت نہ کرے، کوئی ایسا اس کے اوپر خدا نہ کرے کہ ایسا برا وقت کبھی کسی اور کے اوپر آئے۔ اس لیے یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ سیاسی سطح پر
ان چیزوں کو حل کیا جائے، سفارتی تعلقات کو دیکھا جائے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، اس سے پہلے کیا چیزیں رہی ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ہزاروں جو پاکستانی ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں محنت مزدوری اور کاروبار کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے روزی کماتے ہیں، بیچارے ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے ہیں، سیکیورٹی کے ان کے معاملات ہوتے ہیں، قانونی دستاویزات کے معاملات ہوتے ہیں، ورک پرمٹ جیسے معاملات ہیں۔ تو ہمیں کچھ ساؤتھ افریقن جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے زیادہ یہاں پہ قانونی دستاویزات کا ایشو ہے، ہمیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں لیکن یہاں آ کے ہمارے لیے ہمارے ویزے کے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اقتدار اعلیٰ کے پاس، اقتدار اعلیٰ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، حکومت وقت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستانی جو سفارت خانے یہ کس لیے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ سفارت خانے کس لیے ہوتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ یہ جو سفارت خانے ہیں یہ شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک کے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی پھیلائی جائے یا کسی بھی سٹیزن کو، کسی بھی ریاستی باشندے کو کہیں مارا پیٹا جائے یا نقصان پہنچایا جائے تو یہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو سفارتی خانے بنائے جاتے ہیں بھائی، یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے، ان کو استعمال میں لایا جائے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، ان کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، ایک اسٹرائک ریکارڈ کروائی جائے۔ اس میں پاکستان کے اندر جو ساؤتھ افریقہ کا سفارتکار آفس ہے سفارتکاری کا، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر پاکستان کا جو یہاں پہ سفارتکاری کے معاملات ہیں، تو ان کو دیکھ کر بیٹھ کر ان چیزوں کو سالو آؤٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے چلانا چاہیے۔ اور اس طریقے کی جو بھی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، یقین جانیں ایک معاشرے کے لیے تو ایک ڈر کی کیفیت، ایک خوف کی کیفیت، ایک پریشانی کی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بیچارے آدھے تو مر جاتے ہیں یار۔ مطلب اگر کسی کے گھر والا، آپ ذرا محسوس کریں، اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی اپنا، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی خونی رشتہ دار، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بھائی اگر اس طریقے سے کسی دوسرے ملک کے اندر زد و کوب ہو رہا ہے، آپ کے پاس اس کی ویڈیو پہنچ رہی ہے اور آپ کو اس کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ذرا سے سر درد کی بھی اطلاع آتی ہے تو ہم ذرا ہمارا دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو اس طرح کے جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور جو ایسی اذیت ناک ایک زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ویڈیو کی صورت میں گھر والوں کو پتہ چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا گزرتی ہوگی ان گھر والوں پہ، کیا ان کا حال ہوتا ہوگا یار۔ اللہ کا واسطہ ہے ایسی ویڈیوز پہلے تو پھیلانے سے پرہیز کیا کریں۔ جب ویڈیو سامنے آتی ہیں تو پھر ہماری حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ریاستی اداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری سفارتکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری سفارتی تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہم اپنے شہریوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ریاست کے باشندوں کو تحفظ فراہم نہ کر سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے نام جو اس ویڈیو کو پھیلا رہے ہیں، آپ کے نام یہ میسج تو چلا گیا کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، اس ویڈیو کو پھیلانے سے گریز کریں۔ اور دوسرے اقتدار اعلیٰ کے، حکومت وقت کے سامنے میں نے جو میسیجز رکھے ہیں، یقیناً یہ میسیجز آپ کی مدد سے، آپ کی شیئرنگ کی مدد سے ان تک ضرور پہنچیں گے، اور اللہ پاک تمام لوگوں کو، تمام مظلومین کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہتھ کنڈوں سے، ایسے نوسر بازوں سے اور ایسے ظالموں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔